اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت امام الاولین والآخرین امام القبلتین رسول ثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد جو ہیں وہ اخلاقی تعلیمات کی تکمیل ہے، اور اخلاقی تعلیمات میں مسلمانوں کے مسلمان پہ حقوق اور معاشرتی ذمہ داریاں حقوق العباد کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں صحیح مسلم کی ایک روایت 2564 نمبر اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اور باقی کا حصہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مزید اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے مسلمانوں پہ حقوق اور معاشرتی ذمہ داریاں اور اخلاقیات ان کے اوپر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے کا سارا اخلاقیات پہ مبنی ہے۔ آج کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے اگر اپنا عقیدہ صحیح کر لیا ہے تو باقی معاملات دیکھنے کی ہمیں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہے، حقوق العباد میں وہ ماڑا ہے، بالآخر اس کی معافی تو ہو جائے گی، لیکن وہ آخرت میں یوں بچا کھچا نکل جائے گا، ایسا کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ وہ حقوق ہیں جو بالآخر آپ کو پے کرنے ہیں۔ دنیا میں ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، کسی کا حق مارے گا، تو قیامت کو اگر اس سے پوچھا نہیں جائے گا تو پھر کیسے جان چھوٹے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کر کے اس سے ٹکر مروا کے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کو کوئی ذلیل کرے، رسوا کرے، اس کی مدد نہ کرے، گالی گلوچ دے، اس کی غیبتیں کرے، اس کا مال کھائے، اس کو قتل کر دے، قیامت کے دن پوچھا نہ جائے کہ جی اس بندے کا عقیدہ صرف ٹھیک ہے، اس کو جانے دو؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے، صرف حقوق العباد سے بھی کام نہیں چلنا، صرف حقوق اللہ سے بھی کام نہیں چلنا، دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، دونوں پہیوں پہ گاڑی کو چلانا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم۔ کیا یہ لفظ کافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے؟ ہر چیز جو معاشرتی قباحت میں آتی ہے، بد لحاظی میں آتی ہے،
اگر بندہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے، کیوں وہ بد لحاظ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیوں ظلم اور زیادتی کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہ کرے، اس پہ ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے۔ خذلان ایسی رسوائی کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی مسلمان بھائی آپ کو مدد کے لیے پکارے تو آپ مدد کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کی مدد نہیں کرتے کہ جاؤ میں نے نہیں کرنی، جاؤ شاباش کام کرو اپنا، یہ خذلان ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس کی مدد کی دوسرے بھائی کو ضرورت پڑے اور یہ کر سکتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرے۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، اس کو حقیر مت سمجھے۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی غریب مسلمان کے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ غریب ہے، اس کا جوتا پھٹا ہوا ہے، اس کے کپڑوں میں پیوند ہے، اس کی شکل و صورت سے عمارت اور اے کلاس کا بندہ ہونا نہیں ثابت ہوتا، وہ بی کلاس سے ہے، غریب ہے، اس کے سلام کا وہ جواب نہیں دیتا، وہ سب ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ بڑے بڑے ڈیرے وڈیروں والے اپنے کمیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ کمی سارے کوئی مسلی یا غیر مسلم نہیں ہوتے، مسلمان بھی ہوتے، ان کا حال احوال پوچھنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی ذلت سمجھتے ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ تھا، آپ راستے میں جاتے ہوئے کوئی بچہ ملتا تو آپ بچے کو سلام کرتے، آپ کو راستے میں کوئی غلام روک لیتا، غلام زر خرید ہوتا ہے، ملازم نہیں، ملازم بندے کا زر خرید نہیں ہوتا، آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں وہ کام کرتا ہے، بس آپ اسے بیچ نہیں سکتے، آپ اس کے پیسے وٹ کے جیب میں نہیں ڈال سکتے۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کو آپ جہاں چاہیں جب چاہیں بیچ سکتے ہیں، جتنے کا آپ چاہیں بیچ سکتے ہیں، جس کے ہاتھ آپ چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ غلام راستے میں اگر کہیں ملتا اور اپنی کوئی حاجت آپ سے پیش کرنا چاہتا، آپ سے بات کرنا چاہتا، تو آپ کھڑے ہو کے پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے اور اس کو جواب دیتے۔ اور تم کتنے وڈیرے ہو گئے ہو، تمہاری کتنی کو حیثیت اونچی ہو گئی ہے کہ تم مسلمان کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اسے حقیر سمجھتے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے، یہ تقوی کا محل بتایا کہ انسان کا دل، تقوی یہاں ہوتا ہے، ایمان یہاں ہوتا ہے۔ اور بڑے سارے لوگ، شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ ریاض الصالحین میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بڑے سارے لوگ وہی اس سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے فرائض کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، انہوں نے داڑھی کٹوائی اور منڈوائی ہوئی ہے، نماز میں غفلت کرتے ہیں اور حقوق میں بھی غفلت کرتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں تقوی یہاں ہے۔ فرمایا ان میں کوئی تقوی نہیں ہے، جس میں تقوی ہو وہ اللہ کے فریضے سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں قیامت کو فرائض کی پوچھ گچھ ہوگی، نفلوں کے بارے میں سوال نہیں ہونا، فرائض کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا۔ فرائض کی کمی نفلوں سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر فرائض ہوئے ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نفلی عبادات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، نفل کاموں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، فرائض میں غفلت کرتے ہیں،
دل تقوی سے خالی ہے. مت سمجھیں سینے پہ ہاتھ مارنے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا. متقی وہ ہے جو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میں اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرنے والا ہوں, فرائض کا تارک نہیں ہوں. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی کا محل یہاں ہے. اور تقوی کہتے ہیں ہر نیکی کو کرنے کا نام, ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, یہی شر اور برائی اس کے لیے کافی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسلمان کو حقیر سمجھنا معمولی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ شر اس کے لیے کافی ہے. مسلمان کو بے عزت کرنا سود کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اس کے جتنا گناہ ہے. اور سود کا سب سے چھوٹا دروازہ, اس کا گناہ آپ نے فرمایا جیسے ماں سے نکاح کر لے. ماں سے نکاح کر لے, یہ سود کا سب سے چھوٹا دروازہ ہے. اور سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں. سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ بندہ کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کر دے, رسوا کر دے, اس کو حقیر سمجھے. آپ نے اسی لیے فرمایا کہ کوئی مسلمان کو اگر حقیر سمجھتا ہے تو حقیر سمجھنے والے کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے, یہ اس کے جوڑوں میں بیٹھ جائے گی. المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. تمام مسلمان دوسرے مسلمان بھائیوں کا مال, ان کی عزت اور ان کی جان اللہ نے حرام قرار دی ہے. نہ حق طریقے سے مسلمان کا مال کھا سکتے ہیں, نہ اس کی جان لے سکتے ہیں, نہ اس کی عزت کو پامال کر سکتے ہیں. جو کرتا ہے وہ بھرے گا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی بلندیوں اور معیار کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک مثالی مسلمان ہے. دل تقوی سے بھرا ہوا ہو, مسلمان کو عزت دے, جہاں اس کی مدد کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرے, جہاں اس کا ساتھ دینے کی بات ہو وہاں اس کا ساتھ دے, اس کے ساتھ کھڑا ہو, کہیں پہ اس کو حقیر نہ سمجھے, عزت دے اس کو. اور مسلمان کے مسلمان پہ مال, جان اور عزت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. نہ حق طریقے سے وہ ان تینوں کو پامال نہیں کر سکتا. اسی طرح دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, یہ صحیح بخاری میں ہے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاقیات کو بیان کیا ہے. آج بھی معاشرے میں ایک, پہلے تو کلچر تھا, اب کافی ختم ہو گیا ٹرینڈ, تھڑا کلچر جس کو کہتے ہیں. تھڑوں پہ بیٹھنا, بات چیت کرنا. محلوں میں ہوتے تھے پھٹے رکھے ہوتے تھے, کوئی تھڑے ہوتے تھے, اور دیہاتوں میں گاؤں کے چوک میں کوئی نہ کوئی جگہ بنی ہوتی تھی, وہاں پہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے, ایسے ہی وقت گزاری کرتے وہاں پہ. یہ جو سسٹم ہے آج کل بھی نوجوان بیٹھتے ہیں گلیوں میں, محلوں میں, چوکوں چوراہوں میں, رات کے وقت یہ زیادہ ہوتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں. کیا وہ یہ حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یہ معاشرتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں سمجھنا پڑے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو بیٹھے دیکھا یوں راستوں میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم الجلوس فی الطرقات, یوں راستے میں مت بیٹھا کرو, اس سے بچو, پرہیز کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا, اللہ کے رسول اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. کچھ فری ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال لیتے ہیں اور کئی ایک باتیں ہوتی ہیں. یہ تھڑوں پہ سیاست
बड़ी ज़बरदस्त डिस्कस की जाती है, सहाफ़त बड़ी डिस्कस होती है, यहाँ पे खबरें बड़ी निकलती हैं और बड़ी चीज़ें हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस फ़आतु तरीक़ हक़्क़हु, अगर तुम्हें यहाँ रास्तों में थड़ों पे बैठना ही है तो फिर इसका हक दे के यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठने का हक अदा करो, हक अदा किए बगैर मत बैठो। कालू, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा हक़्क़ुत तरीक़, रास्ते का हक क्या है? कि अगर हम रास्ते में कहीं किसी सीढ़ी पे बैठे हैं, किसी घर के सामने बैठे हैं, किसी ऊंची जगह पे, या कोई भी ऐसी मजलिस हम लगाते हैं जहां से लोगों का गुजर बसर है, तो उसका हक क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गज़्दुल बसरी, सबसे पहला हक ये है निगाहें नीची रखना। इल्ला मन रहिम रब्बी, और बाज नौजवान बैठते ही वहां पे आंखें सेकने के लिए, मुसलमान बच्चियों को तंग करने के लिए हैं, उनको परेशानी देने के लिए बैठते हैं। आपने फरमाया अगर यहां बैठना है, यहां बैठने का हक अदा करो। अल्लाह के रसूल हक क्या है? गज़्दुल बसरी, पहला हक यह है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। अगर इस हक को अदा किया जाए, इसकी तकमील की जाए, तो माशरे में इस्लाह हो सकती है कि नहीं हो सकती? लेकिन कौन समझाए, कौन समझे? वालिदैन को इन हुकूक का नहीं पता, वो अपनी औलाद को कैसे समझाएं कि बेटे तुम ये रास्ते में जो बैठते हो, तुम्हें इसके हुकूक का पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो सीखो, उनको अदा करो। अगर वहां बातें करने के लिए बैठते हो और अगर मकासद ही कुछ और हैं, मकासद ही मुसलमान बहनों को, बेटियों को परेशान करना है, तो फिर तो ये उससे भी बड़ी बात होगी ना। फिर तो ये जानबूझ के कबीरा गुनाह करने वाली बात है। गैर महरम को देखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों का ज़ना कहा है, तो वो तो इस काम के लिए फिर बैठे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वक़फ़ुल अज़ा, अगर रास्ते में बैठना है तो उसका हक ये है कि तकलीफ देने से बाज रहना है। ये भी उसी जुमरे में आता है। बाद लोग सिर्फ देखने पे इक्तिफा करते हैं, बाद साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। आपने फरमाया कफ़ुल अज़ा, किसी किस्म की किसी गुजरने वाले को आपकी वजह से तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। रास्ता ही बंदा यूं मल के बैठ जाए कि गुजरने वाले के लिए जगह ही ना बचे और लोग तंग शंग होकर गुजर रहे हैं, यह भी मुनासिब नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके हक दो, निगाहें नीची रखो। आपके बैठने की वजह से, आपके वहां होने की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। व अमरुम बिल मारूफ व रद्दुस सलाम, गुजरने वाले सलाम कहें तो उनके सलाम का जवाब देते रहो। ये कहीं ना कहीं अदा होता रहता है। कोई गुजरने वाला अगर सलाम कह दे तो बहरहाल लोग वालेकुम अस्सलाम बैठे हुए कह देते हैं, और ये बहुत बड़े दर्जे की बुलंदी का बायस है जो सलाम कहने वाला उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से सबको नेकी की तौफीक मिली है। अल्लाह हर बंदे के बदले में इसका जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रास्तों में बैठने का हक यह है कि सलाम का फिर जवाब देते रहो। फिर ये तंगी नहीं होनी चाहिए कि बार बार कोई गुजर रहा है तो सलाम कर रहा है, फिर आप तंग आ जाओ कि जेड़ा गुजर रहा है सलाम कर रहे, जेड़ा गुजर रहा है सलाम कर रहे। फिर तंग नहीं पड़ना, फिर बैठे हो, हर सलाम कहने वाले को जवाब देना है और सलाम का जवाब देना है। बदलिहाजी और बदतमीजी वाला जवाब नहीं देना। बंदा के मैं जवाब तो दे ही रहा हूं ना, सलाम का जवाब देना है। व अमरुम बिल मारूफी, मौका मिले तो नेकी का वहां हुक्म देना है। आपस में भी एक दूसरे को दे सकते हैं जो बैठे हुए हैं वहां मजलिस में।
راستے میں بیٹھے ہوئے آپس میں بھی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے سکتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان نماز پڑھا کریں. کسی میں کوئی اور برائی دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھائیں. مصیبت یہ ہے کہ سلف صالحین جو ان کی برائی ان کو بتاتا تھا نا، وہ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور وہ اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ یار یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے میری قباحت اور برائی بتائی ہے تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤں. آج ہم کسی کو اس کی برائی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تم نے بڑا اچھا کیا ہے، مجھے علاقے میں رسوا نہیں کیا، مجھے آ کے بتا دیا ہے، میں کوشش کروں گا میری اصلاح ہو جائے. اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو آخرت میں یہ اس کے کام آئے گی چیز. امر بالمعروف، آپ نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے ہو تو امر بالمعروف کا کام کرو. وہاں پہ آپ کو کوئی موقع بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ نیکی کی کوئی بات کر سکتے ہیں تو بات کرو، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے دو. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا کام کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اس کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے طاقت نہیں ہے تو دل میں کم از کم اس کو برا ضرور سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ بندہ صرف دل میں برا سمجھے، نہ زبان سے روک سکے نہ ہاتھ سے روک سکے. تو نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. اگر راستوں میں بیٹھنا ہے، تھڑوں پہ بیٹھنا ہے، ایسی مجالس پہ بیٹھنا جہاں پہ لوگوں کا گزر ہے، عام راستہ ہے، شارع عام ہے، گلی ہے، تو نہی عن المنکر. وہاں پہ اگر کوئی سامنے نظر آتی ہے تو آپ اس کو روکیں. میں کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو جا کے چھڑوا دیں. کوئی گالیاں دے رہا اس کو منع کریں. کوئی وہاں پہ محلے داروں کو پریشان کر رہا ہے تو اس کو جا کے روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. آپس میں دیکھ لیں ایک دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو منع کریں، اس کو باز رہنے کے لیے کہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم معاشرہ اسلام سے بڑا دور ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم ملک کے وزیر اعظم سے شروع ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کو دیکھ لو بھائی، چھوڑو آپ پورے ملک کو. آپ نے اپنے گھر کے بارے میں کیا کیا ہے؟ آپ کے 4 بچیاں 2 بچیاں وہی آپ کے قابو نہیں آ رہے. تم ملک کے وزیر اعظم سے تمہارا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ قیامت کو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان درست تھا کہ نواز شریف درست تھا یا کوئی اور درست تھا. قیامت کو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو اسلام کے مطابق تربیت کیوں نہیں دی؟ کیوں وہ غلط راستے پہ چلی تو تم نے اس کا ہاتھ نہیں روکا؟ کیوں جب وہ فضول خرچی کرتی تھی تو تم اسے نہیں ٹوکتے تھے؟ تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا بے دین نکلا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کیوں اس سے تم بات نہیں کرتے تھے؟ کیوں اس کو سمجھایا نہیں؟ کیوں اس کو تربیت نہیں دی؟ کتنے نوجوان ہیں باپ کے مرنے پہ جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی. یہ کس نے سکھانی تھی؟ یہ باپ کی ذمہ داری تھی. وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھا، اولاد کی تربیت نہیں کی. بڑھاپے میں پھر اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں، پھر وہ روتا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق نہیں دیتی. اور بھائی پہلے آپ نے نہیں دیے، اب آپ کو ملنے نہیں ہیں. یہ حقوق ہیں، ادا کریں، وگرنہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کی نظر ہو جائے گا. وہ مفلس والی حدیث ہم سامنے رکھیں. کتنی نیکیاں نماز روزے لے کے آئے گا بندہ، اور حقوق لینے والے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے میرا حق تلف کیا، استحصال کیا اس نے، اور سب اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. یہ نماز روزہ اس کا ختم ہو جائے گا. لوگ ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے. جس طرح کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے حقوق لینے والے بہت ہیں. جگہ جگہ پہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلنڈر کر رہے ہیں. ان احادیث کو دیکھیے
پرکھیے, پڑھیے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقاصد ہیں, ان مقاصد کی تکمیل میں حصہ ڈالیے, اپنے آپ کو ایک معاشرے کا اچھا نمائندہ ثابت کیجیے, ایک اچھا مسلمان, معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنیے. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں سرخرو فرمائے, اللہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ ان حقوق کو سمجھنے کی, پڑھنے کی, ان پہ عمل کرنے کی, ان کی ترویج اور نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.